بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وہ کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب: محنت کا پھل۔ سوال: کس نبی کی 1000 بیویاں تھیں؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ سوال: وہ کیا ہے جس کو پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب: غصہ۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا تھا؟ جواب: 3 عورتوں نے۔ سوال: کون سا جانور راکٹ سے تیز دوڑتا ہے؟ جواب: براق۔ سوال: کس نبی کو آرے سے چیر دیا گیا تھا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ سوال: کس بادشاہ کے زمانے میں ہفتہ 10 دن کا تھا؟ جواب: فرعون کے زمانے میں۔ سوال: دل کے مریض کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ جواب: سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ سے شفا مانگیں۔ سوال: کیا دوران عدت طلاق کے بعد عورت اسی گھر میں الگ کمرے میں رہ سکتی ہے؟ جواب: طلاق کے بعد عورت کا عدت گزارنا ضروری ہے۔ عدت کے بعد وہ اسی گھر میں رہ سکتی ہے، لیکن نکاح کے بغیر دونوں کا ساتھ رہنا درست نہیں۔ دعا کے لیے بہترین وظیفہ کون سا ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ سوال: طلاق کے بعد عورت دوران عدت نکاح کر سکتی ہے؟ جواب: نہیں، عدت کے دوران نکاح کرنا جائز نہیں۔ سوال: کوئی عزیز لاپتہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: سورہ طٰہٰ کی آخری آیات پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ سوال: اگر کسی لڑکے نے فرشتوں کو گواہ بنا کر نکاح کیا تو کیا نکاح ہو گیا؟ جواب: نہیں، نکاح کے لیے گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، فرشتوں کو گواہ بنانا کافی نہیں۔ سوال: کیا نکاح کے لیے کسی عالم کا ہونا ضروری ہے؟ جواب: نہیں، نکاح کے لیے عالم کا ہونا ضروری نہیں، گواہوں کی موجودگی اور ایجاب و قبول کافی ہے۔ سوال: کیا غیر صالح شخص کسی روحانی سلسلے میں بیعت کر سکتا ہے؟ جواب: استخارہ کریں اور دین کے بنیادی علم رکھنے والے نیک لوگوں سے رجوع کریں۔ سوال: کیا والدین کی مغفرت کے لیے کوئی دعا ہے؟ جواب: دعا درج ذیل ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سوال: کیا طلاق کے بعد عورت نکاح کر سکتی ہے؟ جواب: عدت کے بعد نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن عدت میں نہیں۔ سوال: کیا ایئرپورٹ پر احرام باندھنا درست ہے؟ جواب: میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے، ایسا نہ کرنے پر دم واجب ہوگا۔ سوال: کیا والدین کی اجازت نکاح کے لیے ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، والدین کی رضا اور گواہوں کی موجودگی نکاح کے لیے ضروری ہے۔ سوال: کیا غیر صالح شخص کسی روحانی سلسلے میں بیعت کر سکتا ہے؟ جواب: اگر شخص توبہ کر چکا ہے تو بیعت کر سکتا ہے، لیکن ایک راستہ اپنی روحانی اصلاح کا ہے۔ سوال:
نکاح کے لیے گواہ کتنے ضروری ہیں؟ جواب: نکاح کے لیے کم از کم 2 گواہ ضروری ہیں۔ سوال: صفا اور مروہ کے چکروں میں غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: صحیح تعداد میں چکر مکمل کریں، غلطی پر دم دینا ہوگا۔ سوال: پانی پر دم کرنا صحیح طریقہ ہے؟ کیا پانی پر دم کرنا صحیح طریقہ ہے؟ جواب: قرآن اور دعا کی آیات پڑھ کر پانی پر دم کر کے شفا کی دعا کریں۔ سوال: کس نبی کے ہاتھ میں لوہا موم بن جاتا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ سوال: کس خلیفہ کی وفات پر مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم روئے؟ جواب: عمر بن عبد العزیز۔ سوال: ایک ساتھ 2 سگی بہنوں سے شادی کرنا کیسا ہے؟ جواب: ناجائز ہے۔ سوال: اس فرشتے کا نام کیا ہے جس کے 4 پر ہیں؟ جواب: براق۔ سوال: کس بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی؟ جواب: راجہ دہر نے۔ سوال: روزے میں کون سی چیز پینے سے اور زیادہ پیاس لگتی ہے؟ جواب: سگریٹ۔ سوال: کس مردہ چیز کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب: مچھلی کا۔ سوال: کیا ننگے بدن نہانا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، جائز ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنا ہے؟ جواب: 300 کلو۔ سوال: وہ کون سی کتاب ہے جو دنیا میں لکھی جا رہی ہے اور قیامت کے دن پڑھی جائے گی؟ جواب: نامہ اعمال۔ سوال: اگر مہمان گھر آئے اور اس کا روزہ نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ جواب: کھانا نہ کھلائیں۔ سوال: کیا کوئی ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب کسی کے ہاں اولاد پیدا نہ ہوگی؟ جواب: جی ہاں، قرب قیامت کے وقت۔ سوال: الہام اور وسوسہ میں کیا فرق ہے؟ جواب: الہام اللہ تعالی کی طرف سے اور وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ سوال: کس مسلمان بچے کے کان میں اذان دینا جائز نہیں؟ جواب: مردہ بچے کے۔ سوال: کس نماز کا قضا کرنا گناہ ہے؟ جواب: قضا نماز کا۔ سوال: کیا لڑکیوں کا بڑے ناخن رکھنا جائز ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: نماز جنازہ کی حقیقت کیا ہے؟ جواب: نماز جنازہ ایک فرض کفایہ ہے جس میں مردہ کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ سوال: کیا مرنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ کس نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ جواب: جی ہاں، اس کو بتایا جاتا ہے۔ سوال: کیا چور کے گھر دعوت کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ جواب: نہیں، جائز نہیں۔ سوال: سب سے بہترین جھوٹ کون سا ہے؟ جواب: بدگمانی کرنا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو غافل کر دیتی ہے؟ جواب: لالچ۔ سوال:
انسان کے جسم میں کون سی بڑی اور لچکدار قسمت کی نشانی ہے؟ جواب ماتھا۔ سوال، کیا سفر میں وتر کی نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ جواب جی نہیں، وتر نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سوال، پرندوں کو صدقے کا گوشت کھلانا جائز ہے؟ جواب جائز نہیں، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ سوال، وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا مقام چوتھے آسمان پر تھا؟ جواب حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام چوتھے آسمان پر تھا۔ سوال، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال، غزوہ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان دی؟ جواب غزوہ احد میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان دی۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کی کون سی خصوصیت ممتاز تھی؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوبصورت آواز دی تھی، جس کی وجہ سے وہ دعوتی کے طور پر شہرت رکھتے تھے۔ سوال، قرآن کی کون سی سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب سورۃ الفاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ سوال، کس مسجد میں قریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں؟ جواب مسجد الخیف میں قریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں۔ سوال، وہ کون سا جاندار ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں اور ایک آدمی جہنم میں جائے گا؟ جواب مچھلی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں اور ایک آدمی جہنم میں جائے گا۔ سوال، زیادہ سونے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب زیادہ سونے سے انسان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ سوال، موت سے قیامت تک کی زندگی کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب عالم برزخ۔ سوال، وہ کون سا گناہ ہے جس کی توبہ انسان نہیں کر سکتا؟ جواب خودکشی کی توبہ انسان نہیں کر سکتا۔ سوال، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے گا۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمان پر احمد ہے۔ سوال، قرآن مجید کا نام قرآن کس نے رکھا ہے؟ جواب اللہ تعالی نے رکھا ہے۔ سوال، کون سا عمل کرنے سے قبر میں بچھو پیدا ہوتے ہیں؟ جواب کسی کو گالی دینے سے قبر میں بچھو پیدا ہوتے ہیں۔ سوال، وہ کون سی مخلوق ہے جو انسانوں کے دلوں کا حال جان لیتی ہے؟ جواب اعمال لکھنے والے فرشتے انسان کے دلوں کے حال جان لیتے ہیں۔ سوال، کسی کے گھر میں بیٹی کب پیدا ہوتی ہے؟ جواب
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ سوال: کس پھل کا رس جسم کے اندر کی نسوں کو صاف کرتا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انار کا رس جسم کے اندر کی نسوں کو صاف کرتا ہے۔ سوال: کیا انسان کے چاہنے سے کوئی بھی چیز مل سکتی ہے؟ جواب: اگر اللہ چاہے تو مل سکتی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی بھی طاقت کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سوال: کون سا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب: تنگ اور باریک لباس پہن کر نماز پڑھنے سے نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوال: مسلمانوں میں سب سے بلند مقام کس کا ہوتا ہے؟ جواب: مددگار اور پرہیزگار کا مقام۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو ہر انسان کا قبول ہوتا ہے؟ جواب: درود شریف پڑھنا۔ سوال: دھوکہ دینا کب جائز ہے؟ جواب: جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے۔ سوال: جو مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جائے وہ کیا کہلائے گا؟ جواب: مرتد یعنی اسلام سے پھرنے والا۔ سوال: اگر شوہر یا بیوی میں سے کسی نے دوسرے مذہب کو اپنا لیا تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ جواب: جی ہاں، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ سوال: کس کی قسم کھا لینا شرک ہے؟ جواب: اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس لباس کو سخت ناپسند فرمایا؟ جواب: تیز رنگ کا لباس۔ سوال: اس نماز میں آخری صف پہلی صف سے زیادہ افضل ہے؟ جواب: نماز جمعہ کی نماز۔ سوال: دجال اس وقت کس جگہ موجود ہے؟ جواب: مدینہ کے مشرق میں۔ سوال: سورۃ الفاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال: کس نماز پر بغیر حساب کے جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب: نماز تہجد میں۔ سوال: شیطان کی خوراک کیا چیز ہے؟ جواب: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے اللہ سے پوچھا، میرے لیے خوراک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیری خوراک ہے۔ سوال: زمین اور آسمان کی تخلیق کتنے دنوں میں کی تھی؟ سوال: اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کتنے دنوں میں کی؟ جواب: 6 دنوں میں۔ سوال: اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے پیارے بندوں کو کون سی سورت سنائیں گے؟ جواب: سورہ رحمان۔ سوال: نیند کے دوران کون سی مخلوق ہمارے جسم کی حفاظت کرتی ہے؟ جواب: نیند کو آدھی موت کہا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو نیند میں ہمارے سکون کے لیے ہماری حالت کو بدلتا رہتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نیند میں خراٹے لینا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: ماہرین کے مطابق خراٹے لینے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ سانس میں خرابی یا دماغ میں خون کی کمی۔ سوال: کن دو باتوں میں حسد کرنا جائز ہے؟
جواب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ صدقہ خرچ کرتا ہو، دوسرا وہ جو شخص اللہ نے حکمت دی ہو اور وہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہو۔ سوال: کیا پڑھنے سے انسان کی پریشانیاں اور مصیبتیں کم ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مچھلی والے نے اللہ سے دعا کی تھی اس کی دعا قبول ہوئی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کو میاں کہنا کیوں منع ہے؟ جواب: میاں لفظ کے معنی ہے جسے مالکانہ، شوہر وغیرہ، اور اس لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے شرعاً منع ہے۔ سوال: بار بار پیشاب آنا کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ جواب: بار بار پیشاب آنا پرانے نظر بد کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال: ناخن ٹوٹ جائے تو صدقہ دینا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ جواب: ناخن کا ٹوٹنا جسمانی بیماری، نظر بد یا جادو کی علامت ہو سکتا ہے، لہذا صدقہ دینا ضروری ہے۔